نہیں میں نے یہ بات نہیں کی. پولیس کا آپ نے ذکر کیا. نہیں میں نے یہ بات کی ہے کہ وہ حساس انسٹالیشنز، وہ پروہیبٹڈ ایریاز جن کو ٹریس پاس کرنا، جن میں داخل ہونا جو ہے وہ وائلیشن ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی اور آرمی ایکٹ 1952 کی. اگر وہاں پہ کوئی داخل ہوا ہے اور وہاں سے کوئی چیز اس نے اٹھا لی ہے جس کی حساسیت کے متعلق میں زیادہ بات بھی کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا، تو اس کی ریکوری یا اس کے ضائع ہونے کی صورت میں اس کی کوریج جو ہے وہ ملٹری ایکٹ کے تحت ہی ہونی ہے. وہ پولیس یا کوئی چیز ایسے جو ہے وہ نہیں ہے. کم ٹو مائی کوشچن. آپ وزیر داخلہ ہیں، اس لاہور میں 4 ڈویژن، نمبر 2 ڈپ جن کو 2 میجر جنرلز کمانڈ کرتے ہیں، پھر آپ کے ڈی جی رینجر ہیں قذافی صاحب آپ کے دوست، چوتھا لاگ ایریا کمانڈر کا میجر جنرل ہوتا ہے، پھر 5 انڈیپینڈنٹ بریگیڈ کمانڈرز ہیں وہاں پہ، اور پھر کور کمانڈر صاحب آتے ہیں. تو کائنڈلی آپ یہ بتائیں کہ اس وقت کے کور کمانڈر سلیمان غنی صاحب کا اب اسٹیٹس کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے کہا ہے پنجاب سینٹر پہ اٹیک ہوا. پنجاب سینٹر جو میدان میں ہے وہاں بھی 3 سینٹر ہیں، انجینئرنگ سینٹر، یہ پنجاب سینٹر اور ایک اور سینٹر ہے. آپ یہ بتانا فرمائیں گے کہ اتنی فورس ہونے کے باوجود یہ ٹیررسٹ کیسے داخل ہوئے اور ان کو کارڈن آف کیوں نہیں کیا گیا؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بڑے سینئر اور بڑے ہی سمجھدار صحافی ہیں. اس قسم کی انفارمیشن یا یہ ڈیٹیلز جو ہیں یہ آن ایئر ڈسکس کرنا جو ہے یہ میری ناقص رائے کے مطابق جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کس کا کیا اسٹیٹس ہے یہ میرا ڈومین نہیں ہے، نہ ہی میں اس کے اوپر جو ہے بات کر سکتا ہوں. باقی رہی بات کہ یہ کس طرح سے داخل ہوئے اور انہیں کس طرح سے روکا گیا اور کس طرح سے نہیں روکا گیا، یہ اب پھر ریلیونٹ ہے. اس کے متعلق باقاعدہ تحقیق دونوں سائڈوں پہ ہو رہی ہے اور اس میں اگر کسی کی کوتاہی پائی گئی تو اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. لیکن اب اس وقت سوال یہ ہے کہ یہ داخل ہوئے ہیں یا نہیں. اگر یہ داخل ہوئے ہیں تو پھر ریلیونٹ لا کے تحت ان کا ٹرائل ہوگا، اور اگر یہ داخل نہیں ہوئے اور یہ میں نے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو دے دیے ہیں کہ یہ نمبر ہے ایف آئی آر کا، یہ نمبر ہے اریسٹ کا، تو میں حاضر ہوں. میں یہ بات جو ہے اس کے اوپر آپ کو جواب دے ہوں اور یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ لوگ داخل ہوئے ہیں. کون کہاں تک ہوا ہے، کس کا جرم کہاں تک جو ہے وہ بنتا ہے اور کہاں نہیں بنتا، وہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے اس میں میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ فری ہوگی، پھر ہوں گی اور میرٹ ہوگی. قبر صاحب سما سے یہ بتائیے کہ جو ابھی ای سی ایل میں نام ڈالے گئے جس میں عمران خان، بشرا بی بی اور اس کے علاوہ تمام رہنماؤں کے نام، کابینہ نے اس کی منظوری دی تھی یا یہ ان کے نام پی این آئی ایلیمنٹ کے ذریعے ڈالے گئے؟ دوسرا سر اسی میں بتا دیجیے کہ جو جی ایچ کیو حملے کے لوگ ہیں ان کو بھی آج حوالے کیا جائے گا ملٹری کے حوالے سے، تو کیا سیشن جج اس میں کوئی بیریکیڈ لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نام ہے ایک ہوتا ہے ای سی ایل. ای سی ایل پہ جو ہے وہ نام ڈالنے کے لیے جو ہے وہ کیبنٹ کی اپروول جو ہے ضروری ہوتی ہے. لیکن بعض لسٹیں بنی ہوئی ہیں جس طرح سے یہ پریلیمنری ایک لسٹ ہے، پھر ایک ڈی ایل بلیک لسٹ ہے، تو وہ فوری طور پہ اگر کوئی اندیشہ ہو کہ فلاں آدمی نے یہ کیا ہے یا فلاں آدمی کے ساتھ یہ ایلیگیشن ہے اور وہ اس سے پہلے کہ وہ پروسیجر مکمل ہو ای سی ایل پہ ڈالنے کا تو یہ آدمی جو ہے یہ نکل جائے گا. اس میں عارضی طور پہ جو ہے وہ نام جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے. یہ نام جو ہے یہ عارضی طور پہ ڈالے گئے ہیں. اس کے بعد جو ان کے خلاف ایلیگیشن ہوگی اس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے پھر جو ہے وہ ان کے نام جو ہے وہ
डाले जाएंगे या जो है वो नहीं डाले जाएंगे। बाकी जहाँ तक मैंने आपको अर्ज किया है 19 एक और 14 एक ये मुलजमान जो हैं जो बाकायदा जो मिलिट्री हुकाम है वो उनका किरदार उनका रोल सारा देख के प्रूफ्स जमा करके उसके बाद कोर्ट में उसकी जो है वो रिक्वेस्ट डालते हैं और कोर्ट जो है वो बाकायदा रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद जो है वो उसके ऊपर जो है वो अपना ऑर्डर जो है वो पास करती है। तो ये सारा अमल जो है वो इसी तरह से हुआ है। और जो लोग कोर्ट में नहीं होते या कोर्ट में अभी उनका जो है वो यानी कस्टडी में नहीं होते तो वो फिर जो सेक्शन 549 है ऑफ CRPC उसमें एक बाकायदा प्रोसीजर है पूरा कि किस तरह से जो है वो उनको फिर जो है उनकी वाक़ई होती है बाकायदा उसका जो है वो अंदाज होता है। और मैं ये भी आपके सामने ये मामला जो है ये रखूँ कि ये जो ट्रायल है इसमें एक तो ये है कि ये कस्टडी के मरहले पे भी जुडिशल रिव्यू होता है। उसके बाद फिर जब वहाँ पे सज़ा का जज़ा का मामला होगा तो उसके बाद फिर एक अपील जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होती है। तो उसके बाद बाकायदा हाई कोर्ट में भी जो है वो अपील कर सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो अपील कर सकते हैं। और उसमें जो है वो जुडिशल रिव्यू का इख्तियार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को होता है। उसमें सज़ा सेटिस्फाइड भी हो सकती है बरकरार भी रह सकती है। एनी इंडिपेंडेंस है? तुरंत शिराजी इंडिपेंडेंट रिव्यू से 2 सवाल हैं कि एक ये कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान उनका आर्मी के तहत ट्रायल जो है वो किया जाएगा या वो प्रोसेस में है। दूसरा ये कि क्या जो PTI की जमात है उस पर पाबंदी लगाने का कोई अमल जो है वो शुरू हो चुका है या होगा? देखें जहाँ तक मेरी ज़ाती राय या मेरी जो असेसमेंट है जो एविडेंस इस वक्त तक आपके भी सामने है मेरे भी सामने है तो इस सारे फितना फसाद की जड़ ये जो नासूर पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो दाखिल हुआ है। मुझे भी अगर जो है वो कॉलेज लाइफ से लेट 80 से लेके आज तक जो है इतना अर्सा हो गया है हमने तो कभी नहीं देखी थी इस किस्म की नफरत की सियासत जिसकी आबियारी जो है ये इमरान खान साहब ने जो है वो बड़ी मेहनत से की। ये 1 साल भी उन्होंने